شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دین حق کے ساتھ محبوس فرمایا، اور انبیاء کے سردار اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں میں سب سے پہلے تصدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر اس امر اور قول کی تصدیق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا یا وہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق اللہ تعالی نے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب احاطہ تحریر سے باہر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام کے لیے جتنی بھی خدمات ہیں ان کا عوض کیا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ میں نے سب انسانوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا مگر ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اپنی کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب مرہ بن قاب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اپنی کنیت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام قبول کرنے میں اولیت حاصل ہے، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان و مال سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 نسلیں صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے انہیں خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا، ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور کسی بھی آزمائش میں ایمان متزلزل نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی لوگوں کی نماز میں امامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان تمام امور کو ملحوظ رکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جاری تھے، اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 21 جمادی الثانی 13 ہجری بروز سموار کو 63 برس کی عمر میں ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ بے وقت وصال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اتنی ہی تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون کیا گیا۔ بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے مقام یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔